شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب ایران نے دے دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا جبکہ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچے، جو بھی ڈرون روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے خبردار کر دیا ہے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا غزہ سے انخلا۔ ایران کے اسرائیل پر کیے گئے 100 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی صدر بائیڈن کو قومی سلامتی ٹیم کی طرف سے بریفنگ دی گئی۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی ٹیم مستقل اسرائیلی حکام اور باقی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ صدر جو بائیڈن نے بھی اس حوالے سے واضح کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اسرائیل کے خلاف جوابی حملے کی خوشی میں ایرانی عوام سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ تہران کی سڑکوں پر ایرانی پرچم نوجوانوں نے اٹھائے اور گشت کیا۔ فلسطین کے حق میں نعرے بازی بھی کی گئی ہے، جبکہ رات گئے ہزاروں فلسطینی بھی مسجد الاقصی پہنچ گئے ہیں۔ اسی والے سے براہ راست مناظر آپ دیکھ رہے ہیں، ایک خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے اسرائیل کے خلاف جوابی حملے کی، اور ایرانی عوام جو ہے اس وقت براہ راست جو مناظر آپ دیکھ رہے ہیں یہ سڑکوں پر نکل آئے ہیں، جبکہ تہران کی سڑکوں پر ایرانی پرچم نوجوانوں نے اٹھائے ہوئے ہیں۔ نوجوانوں نے اس والے سے گشت بھی کیا اور فلسطین کے حق میں نعرے بھی لگائے۔ رات گئے ہزاروں فلسطینی مسجد الاقصی بھی پہنچ گئے ہیں۔ یہ خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے نوجوانوں کی جانب سے جو کہ گشت کر رہے ہیں، ایرانی پرچم اٹھائے ہوئے ہیں اور تہران کی سڑکوں پر موجود ہیں۔ اسرائیل کے خلاف جو جوابی حملہ ایران کی جانب سے کیا گیا ہے، ایرانی عوام خوشی کا اظہار کر رہی ہے، سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب ایران کی جانب سے دے دیا گیا۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں۔ جو بھی ڈرون روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران نے خبردار کر دیا ہے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا غزہ سے انخلا۔ ایران کے اسرائیل پر کیے گئے 100 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صدر بائیڈن کو قومی سلامتی ٹیم کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی ہے۔ خبر آپ کو دے رہے ہیں، ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا، براہ راست ڈرون فائر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق بھی کر دی ہے، جبکہ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیے ہیں۔ اسرائیل نے عوام کو بھی خبردار کر دیا ہے۔ ایرانی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون یمن سے چھوڑے گئے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے میں 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا زائدی بھی شامل تھے، جس کے بعد شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب دے دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں پہنچ گئے ہیں، جو بھی ڈرون روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ یہ ایران نے خبردار کر دیا ہے مختلف ملکوں کو بھی۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ سے انخلا کیا۔ ایران کے بعد اسرائیل سے کیے گئے 100 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صدر بائیڈن کو قومی سلامتی ٹیم کی طرف سے بریفنگ بھی دی جا رہی ہے، جبکہ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے نیشنل سیکیورٹی ٹیم مستقل اسرائیلی حکام اور باقی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ پیچھے کھڑا ہے اور کھڑا رہے گا۔ امریکہ اسرائیل کے عوام کے ساتھ ہے اور ایران کے خطرات کے خلاف ان کے دفاع کی حمایت بھی کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے درجنوں ڈرونز اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرونز کے بعد کروز میزائل بھی داغے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی بھی ایران کے حملے کی تصدیق۔ ترجمان کے مطابق ایران نے اسرائیل کی طرف سے درجنوں ڈرون چھوڑ دیے۔ اسرائیلی فوج نے حملہ ڈرون کے ذریعے کیا ہے۔ دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا، جبکہ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون یمن سے چھوڑے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق درجنوں ڈرون اور میزائل لانچ کر کے اسرائیل کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی، امریکی صدر نے ہفتہ وار چھٹی منسوخ کر دی ہے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر بائیڈن ایک دن بعد ہی واپس وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے، براہ راست ڈرونز فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرونز حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق بھی کی۔
اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیے۔ اسرائیل نے عوام کو خبردار کر دیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا نے بھی حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون یمن سے چھوڑے گئے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے کیے ہیں۔ 8 افراد جاں بحق ہو گئے تھے۔ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کی القدس بریگیڈ کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ بعض ازاں ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی۔ ایران اور اسرائیل میں حالات کشیدہ ہونے پر دوسری جانب اردن نے اپنی فضائی حدود عارضی طور پر بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب ایران نے دے دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ جو بھی ڈرون روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا، اسے نشانہ بنایا جائے گا، یہ ایران نے خبردار کیا ہے دیگر ممالک کو۔ اور ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ سے انخلا کیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر کیے گئے 100 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔ صدر بائیڈن کو قومی سلامتی ٹیم کی طرف سے بریفنگ۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے نیشنل سیکیورٹی ٹیم مستقل اسرائیلی حکام اور باقی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی ٹیم مستقل اسرائیلی حکام اور باقی اتحادیوں کے ساتھ رابطے میں ہے۔ صدر بائیڈن نے واضح کیا کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ کے پیچھے کھڑا رہے گا۔ امریکہ اسرائیل کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ایران کے خطرات کے خلاف ان کے دفاع کی حمایت کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے درجنوں ڈرونز اسرائیل پر داغے گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر ڈرونز کے بعد کروز میزائل بھی داغ دیا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان کی بھی ایران کے حملے کی تصدیق۔ ترجمان کے مطابق ایران نے اسرائیل کی طرف درجنوں ڈرونز چھوڑ دیے ہیں، جبکہ اسرائیلی فوج نے حملے ڈرون کے ذریعے کیا۔ دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا۔ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون یمن سے چھوڑے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق درجنوں ڈرون اور میزائل لانچ کر کے اسرائیل کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا۔ ایران اسرائیل کشیدگی۔ امریکی صدر نے ہفتہ وار چھٹی منسوخ کر دی ہے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر بائیڈن ایک دن بعد ہی واپس وائٹ ہاؤس پہنچ گئے ہیں۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ براہ راست ڈرونز فائر کیے گئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ایران نے اسرائیل پر براہ راست ڈرون حملے کیے ہیں۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے اسرائیل پر حملے کی باضابطہ تصدیق بھی کر دی ہے۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق ایران نے اپنی سرزمین سے اسرائیل کی سرزمین کی طرف بغیر پائلٹ کے طیارے روانہ کیے۔ اسرائیل نے عوام کو اس حوالے سے الرٹ بھی جاری کر دیا اور خبردار بھی کر دیا ہے، جبکہ ایرانی میڈیا نے بھی حملے کی باقاعدہ تصدیق کی۔ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون یمن سے چھوڑے گئے۔ اس سے قبل اسرائیل کی جانب سے شام کے دارالحکومت دمشق میں ایران کے سفارت خانے پر میزائل حملے میں 8 افراد جاں بحق ہوئے تھے، جبکہ غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ اسرائیلی حملے میں جاں بحق ہونے والوں میں ایرانی پاسداران انقلاب کے القدس بریگیڈز کے سینئر کمانڈر رضا زاہدی بھی شامل تھے۔ بعد ازاں ایران نے دمشق میں ایرانی سفارت خانے پر اسرائیلی حملے پر جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی تھی اور 48 گھنٹے کا ٹائم دیا گیا تھا، جس کا جو ابھی رد عمل یہ آیا کہ شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب دیا گیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ ایران کی جانب سے یہ بھی خبردار کیا گیا کہ جو بھی ڈرون روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا، اسے بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے غزہ سے انخلا کیا ہے۔ ایران کے اسرائیل پر کیے گئے 100 سے زائد ڈرون حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی۔ صدر بائیڈن کو قومی سلامتی ٹیم کی طرف سے بریفنگ بھی دی گئی۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی کونسل ایڈرین واٹسن کا کہنا ہے نیشنل سیکیورٹی ٹیم مستقل اسرائیلی حکام اور باقی اتحادیوں کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ صدر بائیڈن نے واضح کیا اس حوالے سے کہ اسرائیل کی سلامتی کے لیے امریکہ پیچھے کھڑا رہے گا۔ امریکہ اسرائیل کے عوام کے ساتھ کھڑا ہوگا اور ایران کے خطرات کے خلاف ان کے دفاع کی حمایت بھی کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایران کی جانب سے درجنوں ڈرونز اسرائیل پر داغے گئے ہیں، جبکہ ایران نے اسرائیل پر ڈرونز کے بعد کروز میزائل بھی داغا۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان نے بھی ایران کے حملے کی تصدیق کر دی ہے۔ ترجمان کے مطابق ایران نے اسرائیل کی طرف سے درجنوں ڈرون چھوڑ دیے۔ اسرائیلی فوج نے بھی اس حوالے سے کہا کہ حملہ ڈرون کے ذریعے کیا گیا، دفاعی نظام کو متحرک کر دیا گیا ہے۔ ایرانی حکام کے مطابق ڈرون یمن سے چھوڑے گئے ہیں۔ پاسداران انقلاب کے مطابق درجنوں ڈرون اور میزائل لانچ کر کے اسرائیل کے مخصوص مقامات کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران اسرائیل کشیدگی۔ امریکی صدر نے ہفتہ وار چھٹی بھی منسوخ کر دی ہے، جبکہ امریکی میڈیا کے مطابق امریکی صدر بائیڈن ایک دن بعد ہی واپس وائٹ ہاؤس پہنچے ہیں۔
آپ کو خبر دے رہے ہیں شام میں ایرانی قونصل خانے پر حملوں کا جواب ایران نے دے دیا ہے۔ ایران نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے۔ ایرانی ڈرون اسرائیل کی حدود میں بھی پہنچ گئے ہیں۔ جو بھی ڈرون کو روکنے کے لیے اسرائیل کے لیے فضائی حدود کھولے گا اسے نشانہ بنایا جائے گا۔ اس حوالے سے ایران نے مسلم ممالک کو خبردار بھی کر دیا ہے۔ ایران کے حملے کے بعد اسرائیلی لڑاکا طیاروں کا غزہ سے انخلا۔ ایران کے اسرائیل پر کیے گئے 100 سے زیادہ ڈرون حملوں کے بعد وائٹ ہاؤس میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے۔